میدانم چمن دل بود شب جاجی که من بودم دمیدانم چه منزل. قرآن پاک کی 2-3 آیات آپ لوگوں کی نظر کروں گا. اللہ رب العزت نے کہا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اس ذات کی طرف رجوع کرو. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اور تمام انتہائیں اسی ذات کی طرف ہیں، اسی ذات کے لیے ہیں. اور پھر فرمایا کہ قد افلح من تزکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ مراد کو پا گیا. اصل میں یہی سب کچھ انسان کا ہے. انسان کی اصل کوشش جسے کہتے ہیں کہ سیکنگ یور سیلف، اپنے آپ کو ڈھونڈنا، وہ اسی طرح سے ہے. اپنی جو میں نے آخری آیت پڑھی کہ اپنی روح کو پاک کرنا، اصل معاملہ یہی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک غریب شخص آیا، اس کی کچھ حاجات تھی. آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کے اوپر سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ دی. وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ہو گیا. وہ بہت ہی خوش اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اس نے راتوں رات 2-3 مٹی کی مثال کے طور پر ٹرالیاں گھر میں پکوا لی، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، بیٹھ گیا اور تمام مٹی کے ڈھیلوں کے اوپر ساری رات وہ سورۃ اخلاص پڑھتا رہا. لیکن کچھ نہ ہوا. صبح ہوئی، وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ حضور، میں نے بھی یہ عمل کیا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے ایک ڈھیلے کے اوپر 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، میں بھی ہر ڈھیلے کے اوپر 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا رہا، لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا جو آپ کی وجہ سے ہوا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ بات یہ ہے کہ سورۃ اخلاص تو تم نے پڑھی، لیکن سورۃ اخلاص پڑھنے کے لیے زبان بھی جو ہے وہ فرید کی ہونا چاہیے تھی. تو قد افلح من تزکاہا، جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ مراد کو پہنچ گیا. تصوف، دین اسلام کی روح، سب کچھ اپنے تزکیے نفس ہی اصل میں تصوف کی روح ہے. اور یہی ہمارے دین اسلام کی اصل تعلیم بھی ہے. اب ہم ملفوظات شروع کرتے ہیں اور پچھلی نشست کی طرح بس سب 1-2 ملفوظ فارسی میں اصول برکت کے لیے. پچھلی ہماری جو آخری نشست تھی اس میں آخری ملفوظ یہ چل رہا تھا کہ ہر عام کے اندر بھی ایک خاص ہوتا ہے. وہ اسی حوالے سے کہ ہمیں ہر چیز کو اسی فریم آف مائنڈ سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری نظر پازیٹیو رہنی چاہیے. ہم کسی بھی چیز کو دیکھ کر ظاہری طور پہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے. یہی گفتگو چل رہی تھی کہ ہر عام کے اندر ایک خاص بھی ہوتا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ وقت بزرگی درمیان جمع ہمیں عظیم بابت برسی، کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی مجمع میں پہنچے. یکے رات دید انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ در 2 رکعت میں قرآن کریم تمام کرتا، کہ اس نے 2 رکعت میں قرآن کریم پورا مکمل کر دیا. عام بزرگ حیران، وہ جو بزرگ تھے وہ بہت ہی حیران ہوئے. بمان اور اس کے بعد باخود گفت، انہوں نے اپنے آپ سے بات کی کہ دری مسکنے کی مردست ای نو تار، کہ یہ عجیب شخص ہے اور عجیب قسم کی اس نے یہ عبادت کی ہے. ازو غریب باشد نہ ہمانا کے درین کار مستقیم توانت بو. اب وہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 رکعت میں قرآن کریم تو ختم کر گیا، لیکن اگر اس کے اوپر یہ قائم رہا اور اس میں ہمیشگی ہوئی تو پھر کوئی بات ہے. الغرض چوں از ایشاں بگزشت بعد 10 سال، وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے اور پھر ایسا ہوا کہ کوئی 10 سال کے بعد دوبارہ ان کا وہاں سے گزر ہوا. بعض برسر انجمی رسید آن درویش راہ، ہم برا قرار دید نگاہ گفت. انہوں نے جب اس درویش کی طرف دیکھا، اس پر نگاہ پڑی، تو
تو وہ اسی طرح 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کر رہا تھا. تو معلوم کردم کہ میان عامی خاصی ہست. تو انہوں نے پھر اپنے آپ سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر عام کے اندر کوئی نہ کوئی خاص ہوا کرتا ہے. حضرت حسن اللہ سجی رحمۃ اللہ علیہ اگلے ملفوظ میں لکھتے ہیں کہ بعد از نماز دولت پائے بوس حاصل شد، کہ بعد از نماز دولت پائے بوس حاصل شد، کہ نماز کے بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا کہ بین العشائین 6 رکعت، کہ تم مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت ہے کہ کیا تم وہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ گفتم می گزاری، انہوں نے کہا کہ جی میں وہ پڑھتا ہوں. گفتم آری بعد از روزہ ایام بیض پرسید، انہوں نے اس کے بعد ایام بیض کے روزوں کے حوالے سے پوچھا کہ می داری کہ کیا تم رکھتے ہو؟ گفتم می دار، تو انہوں نے کہا جی میں رکھتا ہوں. ایام بیض کے روزے جو ہیں یہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان 3 راتوں میں اللہ رب العزت اپنے پورے جمال اور پورے جلال کے ساتھ زمین کے قریب تر آیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مختلف جو ممالک ہیں جہاں پہ سی ہے، سمندر ہے، تو ان 3 دنوں میں اب یہ سائنس کی تھرو بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان 3 دنوں میں سمندر کے قریب جانے سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ سمندر کے قریب نہ جائیں، کہ سمندر میں ایک جلال ہوتا ہے. تو یہ 3 روزوں کے حوالے سے، ایام بیض کے روزوں کے حوالے سے آپ نے پوچھا. بعد از نماز چاشت پرسید، اس کے بعد پوچھا کہ کیا نماز چاشت بھی ادا کرتے ہو؟ گفتم بھی گزارم، تو حضرت حسن اللہ سجی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہاں میں نماز چاشت بھی پڑھتا ہوں. نماز چاشت سب کو علم ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن اصل میں کہتے ہیں کہ جو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے آدھا وقت پہلے جو ہے اس میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے حوالے سے بھی بزرگان دین نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ چاشت کی نماز کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن کریم کی تلاوت کی کرامت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ حسن سجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گیا، معمول سے ہٹ کر میں گیا، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ حسن کیا بات ہے آج تم معمول سے ہٹ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور مولانا ظہیر الدین جو ہیں وہ تراویح میں روزانہ 3 سپارے پڑھتے ہیں، تو میری کوشش ہے کہ میں ان کے ہاں جا کر تو تراویح میں جو ہے ان کے پیچھے ادا کروں. اس سے یہ ہے کہ 10 تراویح میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا بہت اچھا کرتے ہو، اچھی بات ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے. اسی حوالے سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کر لے؟ سب طرف خاموشی ہو گئی. آپ اٹھے، آپ نے نیت کی اور پہلی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں اضافی 4 سپارے بھی پڑھ لیے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت حسن اللہ سیزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ نماز اور مختلف جو اوراد ہیں اس سے ایک مسلمان کو، ایک سالک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ ہر ملفوظ یا ہر ایک سے دوسرے ملفوظ میں قرآن اور فرض عبادات کی بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے. نماز کے حوالے سے جتنی بھی ہم گفتگو کر لیں کم ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور بزرگان دین جو ہمارے جید بزرگان دین ہیں، اکابر بزرگان دین ہیں، جو راسخ العقیدہ بزرگان دین ہیں، وہ فرائض کی پابندی پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے. تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ
بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نماز اور جو اوراد ہیں ان کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے بعد حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بزرگ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کوشش کی لیکن میں یہ معاملہ نہیں کر سکا. اسی ضمن میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف گئے اور ایک بزرگ کو دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سوچا کہ میں ان کی پیروی کرتا ہوں، اور وہ جہاں جہاں قدم رکھتے تھے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری وہی قدم رکھتے تھے. وہ جو بزرگ تھے ان کو احساس ہو گیا کہ یہ میرے جہاں جہاں میں قدم رکھتا ہوں وہیں یہ قدم رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ظاہری پیروی مت کرو. تو انہوں نے کہا کہ حضور ظاہری پیروی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر پیروی کرنی ہے تو ایک دن میں 100 دفعہ قرآن مجید ختم کرو. تو وہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ جو 700 دفعہ قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بغیر مطلب کو سمجھے ہوئے پڑھتے ہوں گے. اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ بغیر مطلب کو سمجھے ہوئے پڑھتے ہوں گے، تو آگے سے وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ لفظ بلفظ اسی طرح مطلب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو جب یہ بات ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ایک بڑے محبوب مرید تھے علی شاہ سلمہ، انہوں نے کہا کہ حضور کیا یہ کرامت ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا. آپ نے کہا کہ ہاں، جو عقل میں آ جائے وہ بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو کرامت ہی کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ صرف ایک ایگزامپل دے دوں تو اس حوالے سے بھی یہ چیز آپ غور کریں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب چھری پھیری گئی اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے دمبا آ گیا، تو یہ چیز بھی عقل میں نہیں آتی. تو اسی لیے جو چیز عقل سے ماورا ہو جاتی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہ چیز دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت ہماری عقل میں نہیں آ رہی لیکن وہ چیز ضرور ہے. اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء آگے مشائخ کی اطاعت کے حوالے سے فرماتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو بھی کسی مقام پر پہنچتا ہے وہ حسن اخلاق سے ہی پہنچتا ہے. گرچہ خدا کا فیض تو پہنچتا ہی ہے لیکن ہمیں خود بھی محنت کرنی چاہیے. یہ ملفوظات، یہ بزرگان دین کی بیٹھک، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ہر ایک سے دوسرے ملفوظ میں ایک جیسی چیزیں پڑھیں گے، لیکن ایسا بھی ہے کہ ایک ملفوظ میں آپ نے ایک چیز پڑھی ہے، وہی جب تیسرے ملفوظ میں آئی ہے تو اس سے آپ کو چیز کلک ہوئی ہے اور آپ کو چیز سمجھ آئی ہے. جیسے آپ روز ہی واک کرنے جاتے ہیں تو پھول آپ روز ہی دیکھتے ہیں، بارش آپ اکثر دیکھتے ہیں، یہ جو سورج چمکتا ہے وہ بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ چیز ایسی آپ کو کلک کر جاتی ہے کہ وہ آپ کی بہت زیادہ اسرار کی پرتیں کھول جاتی ہیں، آپ کے ذہن کے بہت زیادہ الجھنے کریٹ کر جاتی ہیں. اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حسن اخلاق ہی ہے. اب یہ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے، بہت دفعہ دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن یہ جیسے ہی کہیں کسی بھی لمحے اخلاص کی پیوریفائڈ شکل آپ کی طبیعت میں کوئی ایسا عمل کرواتی ہے تو آپ کو اس کا جو رزلٹ ملتا ہے وہ پھر دکھنے والا ہوتا ہے. حضرت اسی حوالے سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کہا کرتے تھے کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نماز جس طرح پہنچی میں نے ادا کی، آپ کے حوالے سے مجھے نماز معکوس بھی پہنچی جو کہ میں نے ادا کی. نماز معکوس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ نے کنویں کے اندر لٹک کر تو نماز معکوس ادا کی. اور یہ جو اخلاص کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پنجابی کا فقرہ بڑا یاد رہتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ پورا تھی وہ ہے اریرے ہے اریرے پورا تھی، کہ آپ اس کی طرف اس کی قرب میں جائیں گے، اس ذات کے آپ اس کے قریب ہوں گے تو وہ ذات اور زیادہ قریب ہوگی.
کہتے ہیں اُرا تھی وہ ہے اریرے ہے اریرے اُرا تھی. اب اگلے فقرے میں کہتے ہیں کہ ہے پریرے پرا تھی ایسی سبے جو کام کرے کہ اگر تو اس ذات سے دور ہوگا تو پھر وہ ذات دور ہو جائے گی. لیکن وہ ذات بہت ہی غفور رحیم ہے. اور کہتے ہیں نا کہ کچھ پڑھی لکھی چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہڈ بیتیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی اس ذات کو دل سے اخلاص سے پکارتے ہیں وہ ذات فوری طور پہ آپ کی بات کو سن لیتی ہے اور آپ کے اوپر اپنی شفقت کا سایہ کر لیتی ہے. یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گناہ میرا ماپے دیکھے تو دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا. کہ ایک آدھا گناہ ایک آدھی غلطی ہمارے بچوں سے ہمارے جونیئر سے ہو جاتی ہے، ہم وہ بھی معاف نہیں کرتے. لیکن وہ ذات جو ہے وہ ہر لمحے آپ کو معاف کرتی ہے. مصر کا بازار تھا اور ایک خاتون ایک تھال لے کے جا رہی تھی کوسے سے، تو وہ تھال پردے سے ڈھکا ہوا تھا. تو کسی نے اس کو روک کر پوچھا کہ اس تھال کے اندر کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر دکھانا ہوتا تو پھر پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ زندگی کا میں تو سمجھتا ہوں سب سے اہم کام کسی کی پردہ پوشی کرنا. اس ذات نے ہم سب لوگوں کی ہر چیز کے اوپر پردہ پوشی کی. ہم نیکیوں کو تو چھپاتے ہیں، اس ذات نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا. کہ ہم اکثر کسی بندے سے ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑے سلیقے سے کرتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں اسی شخصیت کے اوپر اس کے رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا پردہ پوشی کریں، ہم پردہ دری نہ کریں. ترک و تجرید کے حوالے سے اگلا ملفوظ ہے کہ ایک درویش کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چپکا ہوا تھا. کہیں سے گزر ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک مرید ہیں خواجہ محمود، انہوں نے ایک دان ان کے سامنے رکھا تو وہ کہنے لگے آج تو میں نے کھلی کھا لی ہے اور اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے تو میں پیٹ کی طرف سے بالکل میں جو ہے نا بے فکر ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. صوفیاء کا ایک طریق ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کو اپنی جسم کی ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے. جسم کی ضرورت کے مطابق کھائیں تو روحانیت قائم رہتی ہے، روحانیت میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنے نفس کے مطابق کھائیں گے تو جسمانیت کی بڑھوتری ہوگی اور روحانیت کی کمی ہوتی چلی جائے گی. اس کی قناعت اور صدق پر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے جو ہے تعجب فرمایا، اور انہی کے حوالے سے بڑا خوبصورت آگے ملفوظ کوثر صاحب کہ کہتے ہیں کہ وہی جو شیخ علی ہیں وہ اپنا خرقہ جو ہے وہ اپنی ران کے اوپر پھیلا کر تو بخیہ گری کر رہے تھے. تو ایک دم ان کے خلیفہ نے ان کو آ کر کہا کہ جو باہر ہے، ان کے خادم نے آ کر کہا کہ جو باہر شہر کا خلیفہ ہے وہ آیا ہے، اور ساتھ اس کا چوبدار بھی تھا، ڈی سی بھی تھا. تو وہ آیا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو آنے دو. اچھا وہ آپ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ران کے اوپر وہ جو ہے خرقہ رکھا ہوا تھا اور بخیہ کر رہے تھے. تو وہ آیا. وہ جب آیا تو اس جو ہے ڈی سی تھا، اس کے ساتھ جو اس کا خادم تھا، اس نے اشارہ بھی کیا، ان کے خادم نے بھی اشارہ کیا، لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہیں، بے پرواہی سے آپ بیٹھے رہے. جب وہ گفتگو کر کے جو بھی معاملات تھے وہ چلنے لگا تو وہ حضرت شیخ علی نے کہا کہ ڈی سی کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے پاؤں پھیلائے ہیں لیکن میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہی بات ہے کہ یہ مختلف انداز سے ایسی تربیت جو ہے بزرگان دین کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں صوفی کسی بھی حالت میں ہاتھ نہیں پھیلاتا. اب یہاں سے دیکھنے والے کو اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر اور ہوتا ہے باطن اور ہوتا ہے. دیکھنے والا کوئی اور یہ ضرور دیکھے گا کہ یہ انہوں نے کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ انہوں نے پاؤں پھیلائے رکھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے پاؤں پھیلائے رکھے اور ہاتھ نہیں پھیلائے. انہوں نے اسی لیے اس کو کلیئر کیا کہ میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے، میں نے پاؤں ضرور پھیلائے. اس کے بعد سلوک کی اصل کیا ہے؟ حضرت شیخ اجر شیرازی
رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بزرگ ایک شخص مرید ہوا اور اس نے سوچا کہ حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مجھے مختلف عبادات، مجھے مختلف اوراد اور مختلف چیزیں بتائیں گے. تو جب انہوں نے اس شخص کو بیعت کر لیا تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. بس اتنا انہوں نے کہا. پھر وہ شخص چلا گیا. اچھا، کافی دنوں کے بعد یا عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا، بیٹھا تو اس نے کہا کہ حضور آج کا کوئی سبق. حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارا پہلا سبق کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ خاموش ہو گیا اور اس کی باڈی لینگویج یہ تھی کہ وہ اسے سبق یاد نہیں ہے. تو حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں ابھی پہلا سبق یاد نہیں ہے تو پھر دوسرا سبق میں تمہیں کیا دوں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جگ ہڈ بیتیاں اور کتابوں کا علم دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ اسی حوالے سے جیسے اس ملفوظ کا ہے سلوک کی اصل جو ہے وہ کیا ہے. تو میں اپنا ذاتی واقعہ سنا دوں کہ میں اپنے شیخ کریم کے ہم لوگ اکثر رات 1-2 بجے کے قریب داتا صاحب حاضری دینے جایا کرتے تھے. تو ایک رات ہم لوگ گئے تو راستے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو جب ہم داتا صاحب پہنچے اور اب ہم اندر جا رہے ہیں تو ایک دم میں ان کی لیفٹ سائڈ پہ تھا تو میں نے انہیں کہا کہ حضور یہ جو انسان کی سالک کی جو ہے اصل سب سے مین اہم کام کیا ہے؟ اور کوثر صاحب مجھے یاد ہے کہ سردیوں کی رات تھی اور وہ ان کے اندر برداشت بہت زیادہ ہے. میں نے آج تک کبھی ان کو کوئی ایسی بات جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑک مارنا، ایسا نہیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تو وہ واحد دن تھا انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے نا میرا رائٹ ہینڈ پکڑا اور بڑی مضبوطی سے دبایا. چلتے جا رہے ہیں اور ان کی پوری باڈی میں جو ہے نا وہ کپکپاہٹ تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ معروف بیٹا زندگی کا سب سے اہم اور مشکل کام جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا. اور یہ واقعی سب سے اہم اور مشکل کام ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے. پھر ہم اس گیدرنگ میں یا اس گیدرنگ میں جب سمرائز کرتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں یار اصل کام جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے. لیکن واقعی اصل کام جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں مجھے کوئی حکم دے. تو انہوں نے کہا اپنی زبان بند کہ آپ کے عمل سے جو ہے تبلیغ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی گفتار سے کوئی تبلیغ ہو. اور اس میں جو ہے نا مجھے ایک اور بھی واقعہ یاد آیا کہ اس میں جو انہوں نے کہا نا کہ جو کام اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا. انہوں نے کہا اچھا تمہارا کام کس کام میں دل لگتا؟ تو انہوں نے کہا جی تمہیں سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنی مجھ بڑی پیاری لگی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں کہا بس دن رات اپنی مجھ کی خدمت کرا کر محبت دینا، عقیدت دینا، اخلاص پوری امانت داری نہ. اچھا وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. 2, 4, 10, 15, 20 دن کے بعد دوبارہ جب آئے تو حضرت شاہ عنایت قادری اندر بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. تو انہوں نے خادم کے ذریعے یا جس طرح بھی ہے انہوں نے حاضری پیش کی. تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بولیا اندر آ جائے. تو وہ اندر نہ آئے. انہوں نے پھر کہا کہ بولیا اندر آ جائے، پھر نہ آئے. انہوں نے تیسری دفعہ کہا کہ بولیا اندر کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے سنگ اڑتے رہے دروازے سے میں آ نہیں سکتا. تو فنا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ دوئی ختم ہو جائے اور اکائی پیدا ہو جائے. وہ ڈاکٹر خورشید رضوی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ جب مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، وہ جب مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، وہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے. ہم لوگ ایک ہونے کی کوشش نہیں کرتے، ہم لوگ ہمارے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا اور وہی جو ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اسی ضمن میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ نماز، روزہ، تسبیح اور عاد و وظائف تو صرف دیگ کے مسالے ہیں، اصل چیز تو گوشت ہوتا ہے. اگر گوشت نہ ہو تو فقط مسالوں سے کچھ نہیں ہوتا.
تو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضور اس کی تشریح فرما دیں، شرح فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو گوشت ہے وہ اصل میں ترک دنیا ہے، تو ترک دنیا ہی کرنا اصل کام ہے، اصل کام یہی ہے، وگرنہ نماز روزہ اور عاد و وظائف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور نظام پاک نے فرمایا کہ پیاز، لہسن اور دیگر تمام مسالے دیگ میں ڈال دیں تو صرف شوربہ تیار تو ہوگا، لیکن اس کے اندر گوشت کی خوشبو اور گوشت کی مہک نہیں آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل جو ہے وہ گوشت ہی ہے. اسی حوالے سے یہ بڑا مشہور ملفوظ ہے یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ مغز ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ نے فرمایا کہ ترک دنیا جو ہے وہ لنگوٹی پہن کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ لباس پہنے، کھائے پیے، جو کچھ آئے اسے خرچ کرے، جمع نہ کرے، اس سے رغبت نہ رکھے، اور دل کو کسی چیز سے اٹکائے نہ. جو میں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی تھی نا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے منقطع ہو جاؤ. یہ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ دل کو کسی چیز پہ اٹکائے نہ، یہ ایک نارمل بات ہے. ایک نارمل بندہ جس نے قرآن کریم کو اس طرح عمیق انداز سے نہیں پڑھا تو وہ ایک سمپل بات سے اس نے اس چیز کو ترک کر دی. اس کے بعد جب وہ قرآن کریم کو پڑھے گا تو وہ اس کے اندر حق الیقین سے اگلی کنڈیشن عین الیقین تک آ رہی ہے کہ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے. تو یہ بزرگان فقہ کی اور قرآن کی اور احادیث کی دقیق چیزوں کو پڑھ کر آسان پالے میں جو ہے اپنے مریدین اور اپنے متوسلین کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو آسان کر دیے کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے مشائخ اور ان کی اصطلاحات کے حوالے سے جو ہے فرمایا کہ حضرت شیخ جمال الدین بستامی دہلی میں شیخ الاسلام تھے، اہل صفا کے آداب و مراسم کو خوب جانتے تھے. ایک دفعہ ان کے سامنے پانی کا کوزہ لایا گیا. کوزے کے 4 کونے تھے. ایک بزرگ نے کہا کہ اسے لقمانی کوزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر شیخ جمال نے قصہ سنایا کہ ایک شیخ لقمان سرخسی تھے. کوئی نماز جمعہ ان سے چھوٹ گیا، یا شاید کوئی ایک شرع کی کوئی ایک چیز جو ہے، ایک رکن جو ہے، ایک شعار جو ہے وہ رہ گیا. تو شہر کے جتنے بھی ائمہ تھے انہوں نے کہا کہ شیخ لقمان کے ہاں چلتے ہیں. تو وہ جب ان کی طرف انہیں پتہ چلا کہ وہ سب آ رہے ہیں تو وہ دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے کسی مرید سے پوچھا کہ وہ پیدل آ رہے ہیں یا سوار آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور وہ سوار آ رہے ہیں. تو انہوں نے دیوار کو کہا کہ اللہ کے حکم سے چلو، تو وہ دیوار بھی چل پڑی. یہ حضرت شیخ لقمان سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے مرتبے کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اور پھر ان کو پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ کوزہ لے کر آؤ. اچھا وہ جو مرید ہے قوسی صاحب، وہ کوزہ لے کے آیا اور کوزے کا ایک ہی کونا تھا. اچھا وہ اسی کونے سے اس نے کوزے کو پکڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہی کونا ہے، میں اس کو کہاں سے پکڑوں؟ تو وہ دوبارہ گیا اور 2 کونوں والا کوزہ بنا کر لایا. جب 2 کونوں والا کوزہ بنا کر لایا تو دونوں کونوں سے اس نے خود پکڑا ہوا تھا. آپ پھر مسکرایا تو آپ نے کہا کہ دونوں کونوں سے تو تم نے پکڑا ہوا ہے، اب میں کہاں سے پکڑوں؟ وہ گیا اور وہ پھر 3 کونوں والا بنا کر لے کے آیا. جب 3 کونوں والا بنا کر لایا تو 2 کونوں سے اس نے پکڑا ہوا تھا، تیسرا کونا اس کی اپنی طرف تھا. تو آپ نے کہا کہ 2 کونوں سے تم نے پکڑا ہے، تیسرا کونا تمہاری طرف ہے، میں کہاں سے پکڑوں؟ پھر وہ گیا 4 کونوں والا بنا کر لایا. یہ عجیب قسم کی محبتیں اور شغل ہوتا ہے شیخ اور مرید کے درمیان. یہ محبت کے استعارے ہوتے ہیں، محبت کے انداز ہوتے ہیں. تو وہ پھر 4 کونوں والا بنا کر لایا تو 1 کونے سے آپ نے پکڑا. مجھے یاد ہے کوثر صاحب ایک دفعہ میرے شیخ پاک وطن شریف سے آ رہے تھے. انہوں نے فون کیا، ادھر کیا نام ہے جنگ کا آفس، وہاں پہ اس کے بیگ پہ نا ان کے بچپن کے دوست وہیں اکثر ٹھہرتے تھے. تو ہم لوگ چلے گئے، رات کا کھانا کھایا اور بڑا سیر ہو کے کھانا کھایا. اس بات سے مجھے یاد ہے تو ان کا خادم خاص تھا. اب وہ جب کھانا کھا چکے تو پورا آئس کریم کا نا وہ پیک تھا. تو انہوں نے نا اس کی طرف کر وہ کہتے کہ اس کو کھاؤ. شاید وہ 1 پاؤ یا آدھا کلو کا تھا. اس نے کہا حضور کھانا میں وہ سیر ہو کے کھایا، یہ نہیں میرے سے کھایا. انہوں نے کہا نہیں کھا. انہوں نے کہا حضور نہیں کھایا. انہوں نے کہا ماں تم کہنا کھا. اس نے کہا کہ حضور میں مر جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ مر جاتا تو مر جا لیکن کھا.
اچھا وہ مجھے یاد ہے آج بھی، اس نے وہ کھانا شروع کر دیا اور حضور پیر صاحب نے ہم سب کی طرف دیکھا تو یہ کہتے کہ اور کوئی نہیں کھائے گا، یہی کھائے گا کیا. اچھا وہ یقین مانے کہ وہ پورا جو پیک تھا اس نے کھایا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا. جب کھا لیا نا تو وہ فرمانے لگے کہ تم مرا تو نہیں، تو وہ مسکرانے لگ پڑا. یہ شیخ اور مرید کے جو ہے محبت کے انداز ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ نماز امام اور مقتدیوں کی حضوری قلب کے حوالے سے ملفوظ لکھا کہ نمازی جو کچھ پڑھے اس کے معنی کو دل پر طاری کرے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا حسن افغان نام کا، تو وہ اس حد تک بزرگی میں تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے حشر میں میرے سے پوچھا کہ بہاؤالدین تم کیا لے کے آئے ہو، تو میں انہیں کہوں گا کہ میں حسن افغان کو لے کر آیا ہوں. اتنا پیارا مرید تھا اور اتنا وہ بزرگی میں اعلیٰ تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن افغان مسجد کے قریب سے گزر گئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ مسجد میں چلے گئے. جب مسجد میں گئے نماز پڑھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ جب چلے گئے تو وہ امام مسجد کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آج آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جیسے ہی نیت باندھی تو نیت باندھنے کے بعد آپ پہلے دہلی گئے، وہاں سے آپ نے غلام خریدے، پھر آپ واپس آ کر غلاموں کو خراسان لے گئے، وہاں سے آپ ملتان واپس آئے اور مسجد میں آ گئے. تو میں تو آپ کے پیچھے حیران ہی پھرتا رہا کہ آخر یہ کس طرح کی نماز ہے. اچھا اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بشمول میرے اکثر لوگوں کے یہ اس طرح ہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ملفوظ اسی حوالے سے ہے کہ نماز جو ہے آپ نماز پوری حضوری قلب کے ساتھ پڑھیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایمان تو آتا جاتا رہتا ہے، حضوری جب آ جائے تو جاتی نہیں. کہ آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، نہ کہ نماز کے دوران آپ کا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر ہو. اور اسی طرح اسی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہی جو حسن افغان تھے، یہ ان کی بزرگی کا یہ لیول تھا کہ وہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں گئے تو وہاں پہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا کہ یہ مسجد کا جو آپ نے جو رکھا ہے قبلے کی جگہ جو آپ نے دی ہے، مسجد کا رخ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مسجد کا رخ ٹھیک رکھا ہے. آپ نے کہا اس کا رخ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جناب اس کا رخ ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جس طرف کو قبلہ ہوگا. تو آپ نے اشارہ کیا، آپ نے کہا دیکھو. تو جب سب نے دیکھا تو وہ خانہ کعبہ نظر آ گیا. مطلب کہ حضرت افغان حسن افغان جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کی بزرگی کا لیول اس حد تک تھا. اور انہی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ تھے بھی امی، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. اور کہتے ہیں کہ اکثر اوقات کیا ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں لکھ کے نا کاغذ پہ نثر لکھ کے یا کوئی ایسی شاعری لکھ دی جاتی تھی اور درمیان میں بھی قرآن کریم کی آیت لکھ دی جاتی تھی، لیکن کہ آگے بڑھائی جاتی تھی. انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ جہاں پہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوتی تھی نا وہاں پہ وہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم. تو پوچھا جاتا تھا کہ جناب آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، یہ جو لفظ ہوتے ہیں، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں، روشن نظر آتے ہیں. یہ بزرگی کا لیول ہے. وہی والی بات ہے کہ جو پہلے سٹارٹ میں آیت پڑھی کہ قد افلح من تزکیٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پاک ہے. اب جیسے جیسے آپ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے کاغذی علوم سے جو ہے آپ پھر لذت کے علوم پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر آپ حقیقت کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ عین الیقین تک چلے جاتے ہیں. تو آپ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ ہیں. اور اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے. آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے اشیاء کے علم کی مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم دے، کہ مجھے وہ علم دے جو میں چیزوں کی حقیقت جان سکوں کہ وہ اصل میں کیا ہے. ظاہری طور پہ چیزیں کچھ نظر آتی ہیں اور حقیقت میں کچھ نظر آتی ہیں.
اور یہ جو ہمیں قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ہر جگہ پہ کہا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تو وہ غور کرنے والی بات یہ ہے. ادروائز جس کے اوپر اللہ رب العزت کا کرم ہو جاتا ہے نا، وہ کرم تبھی ہوتا ہے کہ وہ آبزرور اچھا ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے تو ہیں لیکن آپ آبزرور اچھے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر کا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ، جیسے ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ گفتگو ہے کہ بچے نمبر تو بہت زیادہ لے رہے ہیں لیکن ان کے اندر ان کا آئی کیو لیول اس لیول کا نہیں ہوتا. کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو 50-60% نمبر لیتا ہے، دوسرا 98% نمبر لے کر، لیکن وہ آبزرور اچھا ہے، اس کا آئی کیو لیول اچھا ہے. تو آپ اگر آبزرو اچھے کرنے والے ہوں، وہی خاص بات ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اکثر آپ دعا مانگتے تھے کہ اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے، مجھے وہ علم دے جس سے میں چیزوں کی حقیقت کو جان سکوں. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نماز کے استغراق کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز میں کس حد تک آپ کو استغراق کے لیول پہ جا کے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا نام خواجہ کریم تھا، پہلے پہل دہلی میں کلرک تھے، پھر دنیا کے دھندوں سے منہ پھیر لیا. اکثر کہتے جب تک میری قبر دہلی میں ہے کوئی کافر غالب نہیں آ سکتا. نماز میں حضوری کا یہ عالم تھا کہ دہلی میں دروازہ کمال کے سامنے نماز مغرب پڑھ رہے تھے. اس وقت اکثر میواتیوں کے حملے کا ڈر ہوا کرتا تھا. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے جو بھی دوست صاحب تھے، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ خواجہ کریم آپ اس سائڈ پہ آ جائیں کہ دروازہ بند ہونے لگا ہے، میواتیوں کا آنے کا ڈر ہے. لیکن وہ اپنے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور بالکل بھی ان کا دھیان نہیں کیا. نماز انہوں نے مکمل کر کے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری آواز نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ کس چیز کی آواز؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بلا رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے میواتیوں کے حملے کا ڈر تھا. انہوں نے کہا کہ وہ نماز کیسی نماز کہ مجھے کوئی اور بھی آواز آ جائے، تو اس کو پھر نماز تو نہیں کہا جا سکتا. نماز تو وہی ہے کہ صرف اس کی ذات ہو اور اس کی یاد ہو. اور آپ فارسی کا شعر میں نے پچھلی مجلس میں بھی پڑھا تھا اور میں اکثر پڑھتا رہوں گا کیونکہ مجھے بڑا پسند ہے کہ نماز زاہداں سجدہ سجود است. کہ زاہدوں کی نماز جو ہے وہ سجدہ سجود ہوتی ہے، اور نماز عاشقاں ترک وجود است. اور عاشقوں کی جو نماز ہوتی ہے وہ وجود کو ترک کرتے ہیں. اب یہاں پہ خواجہ کریم نے وجود کو ترک کیا ہوا تھا، اسی لیے تو انہیں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت ہے نا، بڑا مشہور کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ اس حد تک نماز کی طرف نہیں ہوتا. اور صاحب آپ کی نظر کروں گا کہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ لکھا، ایک اور عاشق اٹھا، اس نے اس کا جواب دیا. وہ کہتا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو جبین کا نقش چمک اٹھا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو جبین کا نقش چمک اٹھا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز. تو نماز جو ہے اسی کو نماز کہتے ہیں جو حضوری قلب کے ساتھ ہے. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور اس کی لذات کو ترک کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ مرد کو، انسان کو بلند ہمت ہونا چاہیے اور وہ دنیا کی آلائش میں اس کو نہیں پڑنا چاہیے. دنیا کی خواہشات کو ترک کرنا چاہیے اور نفس کشی کرنا چاہیے. اور اگر وہ یہ سارے کام کرے تو وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. اور اسی حوالے سے انہوں نے فارسی کا شعر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے پڑھا کہ یک لہجہ ز شہوت ایک داری برخیز، کہ اگر تم ایک لمحے کے لیے شہوت سے کنارہ کشی کر لو گے تو کیا ہوگا؟ تابہ نشینت ہزار شاہد پیشت. تو ہزار ہا قسم کے جو ہیں محبوب ہیں وہ تمہارے سامنے بیٹھ جائیں. اب یہ جو ہزار ہا محبوب ہیں یہ روحانی حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم لذت کو ترک کر دو گے اور دنیا کو ترک کر دو گے تو پھر یہ معیار آ جائے گا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں تمہارے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور اسی لیے حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ زہر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی چیز
تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے تمہارے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ دل لگایا ہوا ہوتا ہے اور ہم لوگ ان چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے وقت کا ضیاع